ایک عربی روایت ہے، ایک بستی کے لوگ جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے مشہور۔ اس بستی کے ایک مرد اور عورت نے خفیہ طور پر نکاح کر لیا۔ نکاح شریعت کے مطابق تھا۔ نکاح قاضی اور گواہوں کی موجودگی میں ہوا تھا۔ کچھ مدت بعد مرد اور عورت میں ناچاقی ہو گئی اور مرد نے عورت کو گھر سے نکال دیا۔ عورت شہر کے قاضی کے پاس مقدمہ لے کر گئی اور بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ قاضی نے کہا، تمہارے اس نکاح کی کسی کو خبر نہیں۔ عورت نے کہا، جناب ہمارا نکاح بالکل شریعت کے عین مطابق ہوا۔ قاضی نے پوچھا، کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا، جی ہاں قاضی صاحب، اور 2 گواہ تھے، ان تینوں کی موجودگی میں نکاح ہوا تھا۔ قاضی نے کہا، شوہر اور گواہوں کو طلب کیا جائے۔ شوہر اور گواہ عدالت میں آ گئے، مگر انہوں نے بھری عدالت میں عورت کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور کہا، ہم اسے نہیں پہچانتے اور نہ ہی ہم نے کبھی اسے دیکھا ہے۔ قاضی نے عورت، شوہر اور گواہوں کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے عورت سے پوچھا، کیا تمہارے شوہر کے پاس کتے ہیں؟ عورت نے کہا، ہاں۔ قاضی نے عورت سے پوچھا، کیا آپ کتوں کی گواہی اور ان کے فیصلے کو قبول کر لیں گی؟ عورت نے کہا، جی مجھے ان کتوں کی گواہی اور فیصلہ قبول ہوگا۔ قاضی نے حکم دیا کہ عورت کو اس شخص کے گھر لے جایا جائے۔ اگر وہ کتے اس عورت کو اجنبی سمجھ کر بھونکنے لگیں تو یہ عورت جھوٹی ہے، اور اگر کتے عورت کو دیکھ کر خوش ہو اور اس کا استقبال کریں تو عورت سچی ہے اور شوہر اور گواہ جھوٹے ہیں، اور یہ عورت گھر کی مالکن ہے۔ یہ حکم جاری کرتے ہی قاضی اور عدالت میں موجود لوگوں نے شوہر اور گواہوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جن کے چہرے جھوٹ پکڑے جانے کے خوف سے پیلے پڑ گئے اور جسم کانپنے لگے۔ فیصلہ تو ہو چکا کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ قاضی نے سپاہیوں کو حکم جاری کر دیا، گرفتار کر لو ان جھوٹوں کو اور انہیں کوڑے لگاؤں کہ یہی جھوٹے ہیں۔ اور اپنے مشاہدے یعنی ریمارکس میں کہا، بدترین بستیاں ہیں وہ کہ جن کے باشندوں سے زیادہ ان کے کتے سچے ہیں۔ ہم بھی غور کریں، کہیں ہم بھی ایسی بدترین بستیوں کے جھوٹے باشندے تو نہیں۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔